بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 123 123۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لے کہ یہ صرف ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری وضاحت ہو تو اس میں بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ انتہائی ہی مختصر ہو، کیونکہ یہ کالج یونیورسٹی کے لیول کے طلبہ اعزام اور اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے گی کہ صرف ترجمہ ہو اور اس کے ساتھ جہاں پہ کہیں ضرورت پڑے تو مختصر اس کی تشریح ہو۔ تو آج یہ پڑھتے ہیں ترجمہ۔ یہ جو رکوع ہے تقریباً اس کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان پہ انعامات تھے اور ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات اور اس کے امتحان خانہ کعبہ کے متعلق، تو انشاءاللہ بات ہے، ترجمہ آسان ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل، ایل یہ لفظ عبرانی میں لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اسرا بمعنی بندہ۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا اسرائیل کا عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، اور بنی تو کہتے ہیں بیٹے کو۔ تو یا بنی اور یا حرف ندا ہے، پشتو کی بیا منگا ہوئی چھے اے الکا، یا اردو کی ہوئی اردو میں ہم اس طرح یا بنی اے بیٹو اسرائیل کے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے کی تمہارے اوپر۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، انہی انعامات میں سے ایک یہ بھی تھے کہ اکثر حضرات انبیاء کرام اور رسل یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان پر یہ انعام بھی کیا کہ حضرات انبیاء کرام کا اکثریت انہی میں۔ پھر بار بار من اور سلوہ اور اس طرح مختلف قسم کے انعامات آپ نے پہلے بھی اس کو تذکرہ پڑھ چکا ہے، تو انہی انعامات کا اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ ان کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے کی ہے تمہارے اوپر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي اور میں نے، فَضَّلْتُكُمْ تم کو فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ تمام عالمین پر۔ یہاں پر ایک ضروری تنبیہ ہے، بات ہے، اس کو بھی نوٹ کیجئے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ کو فضیلت دی تمام عالمین پر، اس کا مطلب یہ ہے ظاہراً کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام کے تمام پر آپ کو شرف اور فضیلت حاصل ہے، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام میں اعلیٰ و ارفع، اکمل و مکمل ہے،
اور اس کی فضیلت تمام مخلوقات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات ہے فضلتکم علی العالمین، کہ تمام عالمین پر تم کو فضیلت دی بنی اسرائیل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر جتنے انسان موجود تھے اس زمانے کے تمام انسانوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، یہی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو فضیلت زیادہ حاصل ہوئی، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس کا مطلب، اس کی مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی انسان ہو اس کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ بدلہ نہیں دے گا، نفس عن نفس، کوئی نفس دوسرے نفس کا، شیئن، کسی بھی چیز کا۔ واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے، آخرت کی طرف اشارہ ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ وہاں پر کوئی نفس دوسرے نفس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کسی بھی چیز کا۔ وہاں پر ایک ہو کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا نعرہ ہر کوئی بلند کرے گا، یہاں تک کہ نبی بھی یہ نعرہ بلند کرے گا اور اس کی زبان حال یہی بات ہوگی کہ نفسی نفسی، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ۔ تو یہ ہے قیامت کی ہولناکیہ اور سختیاں۔ تو وہاں پر یہ صعوبتیں اور تکلیفات ہر انسان نے دیکھنے ہیں جو گناہگار ہو۔ اگر اسی سے بچنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری، حضور کے طریقے پر عمل کرنا، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کرنا، اور تمام عبادات پر اور اخلاقیات اور معاملات کو درست کرنا، تو پھر وہاں پر مزے ہے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی، کہ بدلہ نہیں دے گا، نفس عن نفس، کوئی نفس دوسرے نفس کا، شیئن، کسی بھی چیز کا، ولا يقبل منها عدل، اور کوئی بدلہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ مجھے جہنم سے کوئی نجات دے اور اس کے عوض میں اتنی ہی مال و دولت دوں گا، اتنی ہی زر دوں گا، اتنی ہی زمین دوں گا، یہ دوں گا، وہ، تو ان سے یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور کوئی بدلہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی قیامت کے حوالے سے۔ تیسری بات، ولا تنفعها شفاعت، اور کوئی فائدہ نہیں دے گا، شفاعت، سفارش کرنا، تو سفارش کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چوتھی بات، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر چار باتیں عرض ہوئی جو قیامت کے حوالے سے، اور انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی نفس دوسرے نفس کو بدلہ نہیں دے گا اور اس کا فائدہ نہیں دے گا کسی بھی چیز کا۔ اس طرح یقبل منها عدل ولا یقبل منها عدل، کوئی بدلہ ان سے قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش فائدہ دے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بس جس کے پاس کوئی اعمال ہو یہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب امتحان لیا ابراہیم کا، ربہ، اس کے رب نے۔ یہاں پر ابراہیمہ میم باندے زبر دے، منصوب دے، ربہ با باندے پیش دے، نو دا ابراہیم مفعول به مقدم و دا ربہ دا فاعل دے۔ اب اگر کسی نے یوں پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یعنی زبر کو اور پیش کو ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کر دی، تو پھر ترجمہ یوں ہوگا کہ ابراہیم نے امتحان لیا اپنے رب کا۔ تو معنی کہ کتنے ہی اس کے اندر فساد آ گیا معنی کے اندر۔ تو اگر کسی نے نماز کے اندر یوں پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف اور نحو ان چیزوں کا خیال ہو اور ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب امتحان لیا ابراہیم کا، ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، کئی کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کلمات کو پورے کیے۔ اب وہ کلمات کیا تھے اور وہ امتحان کیا تھا، اور امتحان لینے والا کون تھا اور پھر اس کا انعام کیا ہوا۔ تو امتحان لینے والا تو آیت میں ظاہر ہے ربہ، رب اس کا امتحان لے رہا ہے، ممتحن یہی ہے۔ اور کس کا امتحان؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔
بکلمات کئی کلمات کے ساتھ. علماء فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر کلمات ہے اس سے مختلف قسم کی چیزیں مراد ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے امتحانات لائے. جو پہلا امتحان تھا آتش نمرود، کہ جو نمرود لعنت اللہ ہے اس نے ایک آگ دہکائی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں صرف اشارتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں. لیکن پھر اسی سے صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. یا نار کونی بردن و سلامن، اے آگ آپ ابراہیم علیہ السلام کے سلامتی والا بنو. تو جب اس امتحان کے اندر اس نے پھر بھی توحید کا نعرہ نہیں چھوڑا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اشاعت کا مشغلہ نہیں چھوڑا، اور اسی کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. تو یہ ایک امتحان تھا، اور اسی امتحان کے اندر وہ پورا کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہ انعام دی کہ یا نار کونی بردن و سلامن. پہلا امتحان یہ تھا. دوسرا جو امتحان تھا وہ اپنی اصلی وطن کو چھوڑ کر کسی دیار غیر میں جانا پڑا. تو جب یہ شام سے نکلے اپنی ہی ملک سے، اور راستے میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، بیوی ہاجرہ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹا بھی ساتھ تھا اسماعیل علیہ السلام. تو یہ شام سے نکلے، پھر مختلف جگہوں پہ گزر ہوا. ابراہیم علیہ السلام بار بار پوچھتے ہیں کہ یہی جگہ ہے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے کہ ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، بس ایک ایسی دشت و بیابان میں ان کو چھوڑ دیا گیا کہ نہ وہاں پہ سبزہ تھا، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا. تو یہ بھی ایک امتحان تھا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، بس اللہ تعالیٰ کی حکم پر لبیک و سعدیک اور آمن نہ کہا، اور اس کے اندر کوریدنا اور اس کے اندر پھر ٹھال مٹول کرنا کہ ہمیں کیوں حکم ہوا، اس کی کیا ضرورت تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ سوالات نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت کی تعمیل کے واسطے انہوں نے سفر اختیار کی. تو یہ دوسرا امتحان تھا، اور اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہوئے. تیسرا جو امتحان تھا وہ تھا ایک تو آتش نمرود، اور دوسرا یہ جو امتحان تھا آتش نمرود، اور دوسرا امتحان اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر. تیسرا جو انتہائی بڑا امتحان تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا. اور خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہے، تو وہی کا حکم اس کو خواب کے اندر یہی ملا. تو جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ مجھے حکم ہوا ہے، تو وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا. انہوں نے بھی فرمایا فانظر ماذا تری، کہ آپ وہ کام کر گزرو جس کو آپ کا حکم مل چکا ہے. تو یہ دونوں روانہ ہو گئے، اور پھر اسی امتحان کے اندر شیطان نے پھر بہت ساری کوشش کی کہ اس کی تعمیل نہ ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پھر کامیاب ہوئے. تو یہی جو کلمات تھے. باقی اس کی تفسیر اور بھی ہو سکتی، مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 قسم کی صفات سورۃ الاحزاب میں ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ 10 قسم کی صفات ہے. اور 10 صفات سورۃ المؤمنون میں ہے. وہاں پر شروع میں 10 قسم کی صفات ہے، زکوٰۃ، نماز، خشوع خضوع، مختلف فی صلاتہم خاشعون وغیرہ، 10 قسم کی صفات وہاں پر ہے. اور 10 صفات ایک اور صورت میں ہے، التائبون العابدون، اس طرح ایک آیت ہے وہاں پر یہ 10 صفات ہے. تو یہ جو ٹوٹل 30 صفات ہے، یہاں پر یہی مراد ہے کہ بکلمات، کہ کچھ کلمات کی رب نے امتحان لیا، فاتمہن، تو اس نے اس کو پورا کر دیا.
یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب کا تذکرہ ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. اور رب بھی کہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک بتدریج تربیت کرنا، بتدریج تربیت کرنا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم کی تربیت بھی اس کے رب نے ایسی طریقے سے کی تھی کہ وہ قابل رشک تھی. جب یہ امتحان کے اندر کامیاب ہوا تو آگے اللہ تعالی نے فرمایا قال انی جاعلک للناس، کہ میں آپ کو بنا رہا ہوں للناس، لوگوں کے لیے، امام، پیشوا، سردار. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کو اپنی اولاد کی فکر تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کا کیا ہوگا، یعنی ان میں سے کوئی بھی پیشوا ہوگا یا نہیں، ان کا کیا بنے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ یہ سب یہ شرف اور فضیلت اور توفیق حاصل کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہو تو پھر اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی حکمران کو متعین کرنا ہو تو پھر اس کے اندر ایک خاص وصف یہ بھی دیکھنا ہو کہ کیا یہ تو ظالم تو نہیں ہے. اس لیے ظالم حکمران کو مقرر کرنا، یہ جس مسلمان بھی اس کی تائید کرے گا اور اس کو متعین کرے گا تو اس مسلمان یہ بھی اس کے اندر شریک ہے. اس لیے ہمارے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ملتا ہے اس آیت کے ذریعے سے بھی کہ اگر ہم نے کسی امام کو، حکمران کو متعین کرنا ہے تو ایسا حکمران ہو جو کم از کم ظالم اور جبر اور استبداد پر روش والا نہ ہو. قال انی جاعلک، یقیناً میں بنا رہا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام، پیشوا. قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال، حاصل نہیں کر سکتے عہدی، میری عہد کو، میری پیمان کو، الظالمین، ظالم لوگ، یعنی ظالم لوگ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے مقرر کیا البیت، خانہ کعبہ کو، مثابتاً، مثابت کہتے ہیں جہاں پر لوگوں کا بار بار لوٹنا ہوتا ہے، اجتماع کی جگہ ہو کہ لوگ بار بار آتے ہو، کہ تو ہم نے مقرر کیا خانہ کعبہ کو مثابتاً، لوٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، یا آپ اگر آسانی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں تو اجتماع کی جگہ سے کرے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا اجتماع کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے. تو ایک تو اجتماع کی جگہ، و امن، اور امن کی جگہ. اس لیے اگر آپ کسی جگہ ایک یا دو بار چلے جاتے ہیں، وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، تو پھر تیسری بار آپ کو دل نہیں کرتا کہ ہم وہاں دوبارہ وزٹ کریں، کسی دوسری نئی جگہ کی تلاش میں آپ ہوتے ہیں. لیکن خانہ کعبہ کی بار بار زیارت کرنا، پھر بھی انسان کی دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ زیارت نصیب ہو، تیسری بار نصیب ہو، چوتھی بار. کبھی اس کی زیارت سے سیر نہیں ہوتا، بار بار جانے سے اس کی دل کے اندر اور بھی تڑپ اور رغبت اور شوق پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کر سکوں. تو اس لیے فرمایا مثابتاً، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وہ امن، اور وہاں پر امن ہے، امن کی جگہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اور بنا دو مقام ابراہیم کو مصلاً، نماز کی جگہ. اس لیے وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے، حاجی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر وہاں پہ جگہ تنگ پڑ جائے، افراد زیادہ ہو، تو آپ اسی تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسے کھڑے ہو کہ پھر خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو اور مقام ابراہیم کی طرف بھی رخ ہو، تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، عہد، ان طہرا، کہ آپ پاک رکھو، طہرہ طہارت سے ہے، بیتیا، میرے گھر کو، کن لوگوں کے لیے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھے. اس لیے مسجد کی خدمت کرنا، اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے،
کوئی کتنا ہی بڑا ہی انسان ہو، عہدے کے لحاظ سے ہو، دنیاوی عہدہ ہو یا اخروی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کوئی بڑا عہدہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ مسجد کی صفائی کا خوب اہتمام کرے، کیونکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ طائفین کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھیے، تاکہ وہ خشوع و سکون کے ساتھ اس کے اندر نماز پڑھے، رکوع کرے اور طواف کرے۔ مسجد کی صفائی کا اس میں اشارہ ہے، خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر تو بیتیا ہے تو خانہ کعبہ مراد ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ زما زکام دی لگ دا آواز بندی گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلے، تو جب شام سے نکلے، دشت و بیابان ایک غیر بواد غیر ذی زرع کی طرف انہوں نے سفر شروع کی۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اس کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائے اور اپنی بیٹے اور بیوی کو یہاں پر آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہو گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس کو آواز دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ اکیلے چھوڑ رہے ہو۔ پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آپ خود ہی سوچ لیے کہ ایک بیٹا ہو، پھر بیوی ہو، ایک ایسے لق دق صحرا میں چھوڑنا، یہ کتنی ہی بڑا امتحان ہے، کتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ بہرحال یہ چلے گئے تو آخر میں اس کی بیوی بھی ماشاءاللہ انتہائی عقل سلیم کی اور فطرت سلیمہ کی مصداق تھی، تو انہوں نے فرمانے لگی کیا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے؟ تو انہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہ چلے گئے۔ جب دور کسی جگہ پہنچ گئے اور اس نے سوچا کہ ابھی یہ واپس وہاں تک یعنی میرے پیچھے نہیں آ سکتے، اس نے اندازہ لگایا تو وہاں پر ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کیونکہ اس کو بیٹے کی فکر تو ضرور تھی، بیوی کی فکر ضرور تھی، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے اندر رزق اور روزی کو بھی فراخی کے ساتھ ہو، ثمرات ہو، میوے ہو، پھل فروٹ ہو، تاکہ میری اولاد کو کوئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رب، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا، بنا دیجئے اس شہر کو، آمنا، امن کی جگہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَٰذَا، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بنا دیجئے اس شہر کو آمنا، امن کی جگہ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور روزی دے اس کے اہل کو، من الثمرات، میوے میں سے، فروٹ میں سے، کن لوگوں کو؟ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا ومن کفر، جو انکار کرے، کفر کرے، فأمتعه، اس کو میں کچھ فائدہ دوں گا لیکن قلیلا، تھوڑا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو کھینچ لاؤں گا الى عذاب النار، دوزخ کی عذاب کی طرف۔ نکلچ وفات شی قیامت حساب کتاب اوشی، ندا بیا جہنم تبیا راہ کلشی چکم کفار دی، وبئس المصیر، اور یہ انتہائی بری جگہ ہے۔ آگے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادوں کو، من البیت، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کے ساتھ شریک رہے۔ ربنا تقبل منا، تو یہی تعمیر بھی شروع، بنیادی بھی اس پہ کام جاری،
اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ربنا تقبل منا، اے میرے رب قبول فرما دیجئے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے، یعنی ہماری ان دعا کو آپ سنتے ہیں، علیم اور آپ جانتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، ہمیں فرمان بردار بنا لکا تیری، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک جماعت ہو، مسلمتن فرمان بردار لکا تیری، وارنا اور دکھا دے مناسکنا حج کے قواعد، حج کے ارکان، حج کے مسائل، حج کے احکامات، وارنا اور دکھا دے مناسکنا حج کے احکامات یا حج کے قواعد، وتوب علینا اور توبہ قبول فرما ہماری، انک یقیناً انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والے ہے، الرحیم مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، آگے پھر دعا کرتے ہیں، آگے پھر دعا فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب ہمارے رب بھیج دیجئے ان میں سے ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک کہ وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیاتوں کو، ویعلمہم الکتاب اور سکھا دے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، حکمت کا معنی دانائی ہے، اور یہاں پر اس سے مراد احادیث بھی ہو سکتی ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفس کرے، نفس کی تزکیہ، یہ جو تصوف والے حضرات تزکیہ نفس کرتے ہیں، باطن امراض کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے یرغب عن ملت ابراہیم جو روگردانی کرے، اعراض کرے، ملت ابراہیم سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے اندر جو احکامات ہے، اس ملت سے کون ہی روگردانی کرے گا، الا من سفہ نفسہ، مگر وہی روگردانی کر سکتا ہے، سفہ نفسہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا، جس نے آپ کو احمق بنایا، بیوقوف بنایا، وہی روگردانی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، آگے حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا پھر تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے پیغمبر ہے جس کو ہم نے ہی چنا دنیا میں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ اور ہم نے منتخب کیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے، اسلم کہ تو فرمان بردار بنو، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلم تو میں فرمان بردار رہوں گا، لرب العالمین اپنے رب کا، اپنے ہی رب کا فرمان بردار بنوں گا۔ یہاں پر جواب ایک نکتہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ تو فرمان بردار ہو جاؤ میرے، تو بس جواب یوں ہی کافی تھا کہ میں آپ کا فرمان بردار ہوں، یعنی اسلم تو لکا، بس میں آپ ہی کا فرمان بردار ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی طرز کو اس طرح کہ قال اسلم تو لرب العالمین، میں عالمین کے رب کا فرمان بردار ہوں، تو اس میں ایک ادب کی طرف اشارہ ہے کہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اور پھر فرمایا کہ میں آپ ہی کا فرمان بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ دا ترجمه ته دلته خیال کوي داسې نه چې تاسو ترجمه وکړئ چې ابراهیم علیه السلام وصیت وکړو خپل بچو ته، و یعقوب علیه السلام ته وصیت وکړو، دا ترجمه به صحیح نه، دا غلطه ده۔ یعقوب دلته فاعل دی او دا عطف دی په ابراهیم باندې، یعنی ابراهیم علیه السلام اور یعقوب علیه السلام دی دوړو وصیت وکړو، بنی ہے اپنے بیٹوں کو۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم اور اسی ملت ابراہیمی کا وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت سو، یا بنی اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو،
یعنی آپ دین ہو اپنا لو، بت، اصنام اور اس طرح دوسری چیزوں کی عبادت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، یہی کفر ہے اور شرک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صرف دین حنیف پہ آ جائے اور حق اور سچ دین کی اتباع کریں، تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے چنا ہے اسی دین کو اپنا لے، اسی پہ عمل کرے۔ فلا تموتن، پس آپ ہرگز نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ آپ فرمان بردار ہو، یعنی پوری زندگی آپ کی فرمان برداری کی ہو، اطاعت کی ہو۔ کیونکہ اگر آپ ایک ہی لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی میں مصروف عمل ہو کہ یہی نافرمانی کفر تک آپ کو لے جائے اور اسی وقت آپ کو موت آ جائے، تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اسی حالت میں کہ آپ مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار نہیں تھے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، فرمان برداری ہو، اسی پہ ایمان ہو، تو اسی حالت میں آپ کو ایمان آ جائے، یہی قرآن کا مطالبہ ہے اور یہی وصیت ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، شہداء مانا یہاں پر حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہو گئی، یعنی موت قریب ہو گئی، قریب المرگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس قال لبنی ہے، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ آپ کن چیز کی عبادت کریں گے، من بعدی، میرے بعد۔ اس دا بچوں جواب سے قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود، و الہ آبائک، اور تیرے آبا اور اجداد کے معبود، یعنی اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں گے۔ اور ان کے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الہ واحدہ، اور تمام کی جو الہ تھا وہ الہ واحد تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ہی کے لیے مسلمون، فرمان بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھی، ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی چیز ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے، انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ان کے لیے وہی اعمال ہے، انہی کی سزا یا انہی کی جزا ان کو آخرت میں مل جائے گی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے عمل کیے، تم نے کسب کیے، تمہارے لیے ان کے سزا اور جزا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے انہوں نے جو برے کام کیے ان کی سزا، جو اچھے کام کیے ان کی جزا، یعنی ان کو ثواب۔ اور وَلَكُمْ، اور آپ کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے عذاب اور پھر اس کی گناہ، اور اگر اچھے کام کریں گے تو پھر اس کے لیے جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان چیزوں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا، عما، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، جو وہ کر چکے ہیں، یعنی انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال اور پوچھ گچھ آپ سے نہیں ہوگی۔ ہاں، وقالو، دا آیت نمبر 134 نمبر، بیابل 135۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہود، یعنی یہودی بنو، او نصارا، یا عیسائی بنو، نصارا بنو، تہتدوا، تب جا کے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو یہی بات کی ہی کہ آپ یہودی بنو یا نصرانی بنو، تہتدوا، تب آپ ہدایت حاصل کر سکو گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جو احکامات ہیں وہی، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر جو بھی کوئی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی بن اسرائیل میں سے تھے، لیکن انہوں نے جو روش اختیار کیا تھا ان یہود نے، اس کو یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ، تب جا کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم، بس آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی میں ہدایت ہے۔ حنیفاً یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ ملت ابراہیمی جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وما کان من المشرکین، اور یہ جو ہٹ درمی کرتے تھے اور نامناسب قسم کے الفاظ استعمال کرتے، اور وہ یوں کہتے کہ ابراہیم تو نعوذ باللہ مشرکین میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے۔ قولو، آپ کہہ دیجئے، تم کہو ان سے، آمنا باللہ، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور ان پر ہمارا ایمان ہے جو نازل کی گئی ہے کتابیں ہے یا احکامات ہے، الینا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ اسباط بمانا سبت سے ہے، یا قبیلے کے ہے یا اولاد کے ہے، تو ان کے جو اولاد ہے یعقوب علیہ السلام، یہ ان پر جو کچھ نازل ہے، کیونکہ اس کے بعد جو حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ ہے وہ اکثر انہی یعقوب علیہ السلام کے پھر اولاد میں شروع ہوا، تو اسی پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قولو، آپ کہہ دیجئے، تم کہو، دادا جمع صیغہ ہے، قولو آپ کہو، آمنا ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزلا ان پر جو نازل کیے گئے، الینا ہماری طرف، وما انزلا الی ابراہیم، اور جو نازل کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف۔ اسباط مانا باندې پوه شوي که نه، ان کی اولاد کی طرف۔ وما اوتی موسیٰ، آگے جو پھر ذکر کرتے ہیں، اور جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دی گئی تھی نبیوں کو، من ربہم ان کی رب کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آگے مختصر فرمایا کہ جو بھی جتنے بھی حضرات انبیاء کرام کو جو کچھ بھی دی گئی تھی ان سب پر ہمارا ایمان ہے، خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے جو پیغمبر اور رسل گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات مل چکے تھے یا کتابیں ملی تھی، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک میں بھی، یعنی کسی ایک کو اس لحاظ سے ہم فوقیت نہیں دیتے کہ ایمان کے لحاظ سے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ البتہ تیسری سپارے کی جو پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، تو فضیلت کی بات الگ ہے، اور یہاں پر جو ہے لا نفرق بین احد منہ، کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی نبی میں، ان میں سے کسی ایک نبی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان پر جو کچھ نازل ہو چکے ہیں سب پر ہمارا ایمان بالکل برابر ہے، اس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر تو ہمارا ایمان جو ہے متزلزل ہے، اور فلاں پہ جو نازل ہوئی اس پر ہمارا ایمان کامل ہے۔ جس طرح کی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پورا کامل یقین نہیں رکھتے، اس طرح نصارہ موسیٰ علیہ السلام، تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ متزلزل ہے، اس لیے اس کی ایمان مقبول نہیں۔
اس لیے ان کا ایمان کیا ہے؟ مقبول نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات انبیاء کرام ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، اس کے اندر ہم کوئی فرق نہیں کرتے، ایمان کے لحاظ سے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ فضیلت اور فوقیت کی جو بات ہے اور ترجیح کی بات ہے وہ الگ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے۔ ترجیح کی بات الگ ہے، فضیلت کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو زیادہ فضیلت دے، جس کو اس سے کم فضیلت دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، کامل اکمل مکمل ہے، اس کو سب حضرات انبیاء کرام پر ایک فوقیت فضیلت سب انبیاء کرام پہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد، ان میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن له مسلمون، اور ہم ہی مسلمون فرمان بردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی آگے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہی اس کے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں۔ ترجمه خو اسانه ده کنه، پوهیږي پې کنه، څه مشکل وي خیر دی بیا تپوس کولی شي۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بِمِثْلِ اس جیسا، ما آمنتم بِهِ، جس پر تم ایمان لا چکے ہیں، یعنی آپ جیسے اگر وہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو ہدایت حاصل کر تو اس نے ہدایت حاصل کی۔ یہاں پر جو مخاطبین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر کے جو یہود ہے وہ مخاطب ہے، لیکن جس کے آباء اور اجداد پر انعامات ہوئے ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بار بار کراتے ہیں، تذکرہ بار بار کرتے ہیں کہ آپ کے اجداد پر یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام، مختلف انعامات کیے، کیونکہ کوئی بیٹا ہو اور اس کے آباء اور اجداد پر وہ کوئی احسان کیا ہوا ہو کسی نے، اور وہ اس کو یاد دلائے کہ آپ کے آباء اور اجداد کے ساتھ میری اس طرح تعلق تھی اور میں نے ان کے ساتھ سے یہ کام کیا، تو یہ بیٹا، یہ نواسا، یا جو بھی ہے اس کے قبیلے سے ہے، یہ اس سے خوش ہوگا اور اس کے احسانات کو تسلیم کر لے گا اور اس سے دل کے ساتھ اس کا احترام بھی کر لے گا۔ تو اس طرح جو پہلے بن اسرائیل تھے اس پہ جو انعامات ہوئے ان کا تذکرہ یہاں پر بھی ہوا۔ اب یہاں پر جو مخاطبین ہے حضور زمانے مبارک کے اطہر کے موجودہ یہود، ان سے کہا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود وہ اسی طرح ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس پر تم ایمان لا چکے ہیں اسی کے مثل، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً اس نے ہدایت حاصل کی اور اس نے راہ پالی، رہنمائی حاصل کی۔ جس چیز پر صحابہ کرام کی ایمان ہو، یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اور صحابہ کرام کی ایمان یہ معیار ہے، اسی کے مطابق جس چیز پر حضرات صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اجمالی، اس پر یہ بھی اجمالی ایمان، جس پر تفصیلی ان پر یہ تفصیلی ایمان ہے، یعنی جو بھی ہو، جس چیز پر حضرات صحابہ کرام کا ایمان اسی پر آپ کا بھی ایمان ہو تو آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل کے اندر بغض ہو، جس اخلاص کے ساتھ حضرات صحابہ کرام نے ایمان لایا اللہ پر، رسول پر اور کتابوں پر اور دوسری چیزوں پر، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی ہی نیت کے ساتھ
آپ ہی ایمان لائے تو آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بظاہر حال زبان حال سے تو وہ کہتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، لیکن دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ بات آپ کے نہیں ہے دل کے اندر، تو پھر یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات صحابہ کرام کی مثل ایمان لائے، دل ہی سے آپ ایک بات کو تسلیم کر لے. اس طرح ہو کہ زبان حال پر ایک بات اور دل کے شکنجے میں دوسری بات ہو، تو یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ہے منافقت. تو جو صحابہ کرام ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار حق. اور یہی آیت آپ کے پاس ایک بڑی دلیل ہے جس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو یہ بات آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے. معیار مانا ایک کسوٹی، کہ آپ ایک چیز ایک سانچہ ہو، اسی کے ذریعے سے آپ ایک چیز کی پیمائش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ اس کو برابر کرتے ہیں. تو یہ حضرات صحابہ کرام بھی ایک کسوٹی ہے، ایک میزان ہے. آپ اپنے ایمان کو اس معیار پہ برابر کریں جو حضرات صحابہ کرام کے ایمان ہے. اگر اس سے کچھ ادھر ادھر ہو تو پھر آپ کا ایمان کامل نہیں اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ بنیادی چیزیں جو حضرات صحابہ کرام ان پر ایمان، تو آپ بھی ان پر ایمان. تو یہ جو یہود ہے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بغض اور حسد. تو اور حضرات صحابہ کرام مخلص تھے، اخلاص کے ساتھ حضور پہ ایمان، تو لہذا یہود دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا ایمان اس درجے میں نہیں جو حضرات صحابہ کرام کا ہے. اس لیے فرمایا یہود سے کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثل جس پر تم ایمان لا چکے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یاب ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرے، منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ ہے فی شقاق، ضد میں، ہٹ درمی میں. اگر وہ منہ پھیر لے، آپ جیسے ایمان نہیں لائے، تو یقیناً وہ ضد اور ہٹ درمی کا ثبوت دے رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ترجمہ لگ یاد ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے، یا تیری طرف سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. فسا یکفی، پس کافی ہے، کا تیرے لیے، دا کاف ضمیر شو دا خطاب دا پر. فسا یکفی، پس کافی ہے، کا تیرے لیے، ہم ان کو، یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ کافی ہے تیری طرف سے. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں یا میرے جو صحابہ کرام ہے یہ کم ہے. آپ یوں نہ سمجھے کہ یہ کم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مدد، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی تیری طرف سے کافی ہے. نو کسو کم تنگئی ډیر او تاسو په حق باندې، نو بیا دغه آیت ځان ته ولیکي فسیکفیکهم الله، صرف دغه ځای چې ولیکي فسیکفیکهم الله، او بس یا تعویز تی جوړ کا یا اوبو باندې دم کا، بس دغه اسکا یا تعویز تی جوړ کا جیب کی یا په غاړه کې واچوه، انشاءاللہ تا ته به نقصان نشي رسولی. فسیکفیکهم الله، بس اللہ تعالیٰ کافی ہے تیرے لیے، ہم ان کی طرف سے، یہود کی طرف سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے، العلیم اور ان کے دل کے ارادوں کو بھی سمجھتا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، آپ پھر ان کی باتوں سے مرعوب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تیرے لیے، ہم ان کے بدلے میں، اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ
ومن احسن من اللہ، اور کس کا رنگ زیادہ حسین ہوگا، خوبصورت ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں. دا مشکلات القرآن دا آیت ہم دے زه انشاءاللہ آسان الفاظو کې دی وضاحت کوم تاسو ته، نو انشاءاللہ پوی بشي. زه لږ پوزم بنده دا لږ ہاں جی. صبغت اللہ، یہاں پر صبغت سے مراد دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے. صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین. صبغت اللہ ہے، یہاں پر صبغت سے مراد، صبغت کا معنی ہے رنگ، ٹھیک ہے. یہاں پر مراد ہے دین، اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اسلام، یہی مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین یہاں پر مراد ہے. ومن احسن من اللہ صبغتاً، اور ومن احسن، کس کا زیادہ احسن ہوگا، اچھا ہوگا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغتاً، رنگ یعنی دین. تمام ادیان میں سے جتنی بھی ادیان ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، بدھسٹ کاسٹ وغیرہ، جتنی بھی ادیان باطلہ ہے، ان تمام کے علاوہ جو دین حق کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دین یہ تمام ادیان میں سب سے زیادہ اچھا اور سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ آسان، اور بالکل فطرت کے مطابق، انسانی فطرت، سلیم الفطرت کے بالکل عین موافق ہے. اس لیے فرمایا کہ صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ زیادہ. اس میں دو باتیں اور بھی ذہن نشین رکھیے کہ عیسائی لوگ ایک رسم کرتے ہیں، ایک رواج کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور 7ویں دن پہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں یہ تو ختنہ کرتے ہیں مشروم چی سنت کو. اور یہ عیسائی لوگ ایک اور عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو رسم عمودیہ یا اس طرح کوئی نام ہے ان کا، کہ جب 7ویں دن ہو بچے کا تو وہ اپنے بچے کو وہاں پر ایک رنگ تیار کیا ہو جاتا ہے، اس رنگ کے اندر اس بچے کو اس کو غسل دیتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اس کو نہلاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نصارہ کی زبان میں غالباً عمودیہ یا رسم عمودیہ، کچھ نام ہے اس طرح. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر رنگ نصرانیت بالکل پختہ ہو جائے اور وہ پختہ عیسائی بنے اس رنگ کی وجہ سے. اور اس کے اندر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے ان کو پاکی، طہارت اور صفائی حاصل ہو جائے گی. یہ ان عیسائی لوگوں کا ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ نہیں، صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. اور یہ جو دوسرے طریقے کیے جاتے ہیں کہ اس کو بچے کو 7ویں دن کو ایک رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے آپ سارے گناہ معاف ہو گئے اور یہ اصلی نصرانی بن گیا، عیسائی بن گیا. یہ تمام یہ مردود ہے اور یہ سارے خلاف عقل بھی ہے. ایک بات تو اس کی تردید ہو گئی. اس کے اندر آگے جو بات ذکر فرمائی تھی کہ ملت ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یہ دین، ملت، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہے. اور وہاں پر جو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، تو وہ مجازن فرمایا، مجازی طور پر اشارہ فرمایا کہ اصل جو دین ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی حقیقتاً ہے.
تو اگلی جو آیات میں آپ سے ذکر فرمایا تھا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے یہی حق اور سچ اور یکسو ملت ہے. تو وہاں پر جو ملت ابراہیم کی طرف نسبت تھی یہ مجازی تھی. حقیقتاً دین اور شریعت یہ کس کی ملکیت اور کس کی طرف نسبت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن مجازی طور پر ان کی طرف نسبت کرنا یہ جائز ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ صبغت اللہ ہے، کہ حقیقتاً دین اور شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک بات، دو باتیں ہو گئی کہ یہاں پر حقیقت کی طرف اشارہ اور وہاں پر بل ملت ابراہیم میں مجازن کی طرف اشارہ ہے. اور آگے جو ایک بات اس میں یہ ہے صبغت اللہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کا جو رنگ ہے اس کے اندر آپ نے آپ کو رنگ دو. ایمان کا جو رنگ ہے اس سے آپ نے آپ کو منور کرو، یہی سب سے زیادہ بہترین رنگ ہے. اب ایمان کا رنگ کیا ہے؟ ایک تو ظاہراً رنگ ہے، مثلا سیاہی ہے آپ نے کپڑے پر یا لگا دے تو اس کا ایک رنگ بن جائے گا. اسی طرح ایمان کا بھی ایک مخصوص رنگ ہے، اور یہ رنگ علماء، اولیاء اور نیک لوگ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. کسی چہرے کے اندر دیکھ لے تو وہاں پر چہرے کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے وہ اس رنگ کو محسوس کرتی ہے، آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے تو اولیاء کو. اور دوسرے ذرائع سے کہ میں اور آپ جیسے لوگ بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ایمان کا رنگ جو ہے عبادات ہے، معاملات ہے، اچھے معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، اور تلاوت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. یہ تمام کیا ہے؟ ایمان کے رنگ ہے. تو ایمان کا رنگ کیا ہے؟ کہ عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک اچھے طریقے سے ہو، گھر کے اندر جو معاملات ہے آپ کے صحیح ہو، یہ سب ایمان کے رنگ ہے، اور یہ سب سے بہترین رنگ ہے. اس لیے فرمایا کہ صبغت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ. ومن احسن، اور ومن احسن، اور کس کا زیادہ حسین ہوگا، بہتر ہوگا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغتاً، کون زیادہ حسین ہوگا، ازروئے رنگ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ حسین ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد یہی دین ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہی اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں. عابدون صیغہ اسم فاعل ہے، اسی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں. عبادت کیا ہے؟ کل قول وفعل وعمل یرضى بہ اللہ تعالی، کہ ہر وہ قول اور فعل اور عمل کہ آپ کے جسم سے ان کا صدور ہو یا اللہ تعالیٰ کے رضا کا سبب ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عبادت. عبادت کا ایک اور معنی تذلل، یعنی انتہائی عاجزی اور فقیری کی، انکساری کی، انتہائی وہ آخری سٹیپ، آخری درجہ اختیار کرنا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عاجزی ہے. آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی ایک عاجزی ہے. پھر اس سے زیادہ آپ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، پھر رکوع میں انسان چلا جاتا ہے، یہ بھی اس سے زیادہ عاجزی ہے. لیکن پھر اس سے بھی اور زیادہ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو رکوع میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اپنی یہ مبارک پیشانی اور یہ چہرہ اور یہ تمام بدن زمین کے ساتھ رگڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. یہ ہے عبادت. تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے ہے قل، آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عند اللہ. ہاں، قل اتحاجوننا، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر دوبارہ اس کو انشاءاللہ کسی دوسرے کلپ میں پھر پڑھیں گے. آپ فرما دیجئے اتحاجوننا، کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ
جگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، وہ ربنا اور حال یہ ہے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا بھی رب ہے، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم ہی اسی کے ساتھ اخلاص کرنے والے، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم ہیں اسی کے لیے مخلصون اخلاص کرنے والے، دل ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ام تقولون آیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب والاسباط اور ان کے اولاد کانوا ہودن او نصارا یہ یہودی تھے او نصارا، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ نصارہ تھے؟ آپ اپنی ہی وہم اور گمان میں یوں کہتے ہیں کہ یہود تھے یا نصارہ تھے، تو بات اس طرح نہیں۔ آپ اپنی طرف سے ایک بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ ہی جاننے والا ہے، وہ فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے اے نبی انتم عالم آیا تم زیادہ جانتے ہو جاننے والے ہو ام اللہ یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے یہاں پر استفہام انکاری ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتن اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن اس آدمی سے کتم جس نے چھپایا شہادتن گواہی کو عندہ اس کے سامنے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تلک امت قد خلت یہی ایک گروہ تھی جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیے، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں پوچھا جائے گا عما ان چیزوں کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ دی آیت خو مخکم تفصیل تیر شو۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ کم تلاوت کم ترجمہ پل دربار عالیہ کی قبول و منظور کے، سمر کسان آوری گوری یا اللہ آغیتا پدے بعد عمل کو توفیق و نصیب کے لدی ثوابنا منتر ورسی وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔